کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے مجھے جہنم کو دکھایا اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھا۔ اب یہ عورتیں جہنم میں کیوں جلیں گی، کیوں جائیں گی، اس کے بارے میں 20 سے 25 احادیث وہ سناؤں گا جن کے بارے میں آپ سے نے خاص طور پہ عورتوں کو تنبیہ کیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کی بہن، بیٹی اور والدہ کے لیے بہت اہم ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ نے جہنم کے پردے ہٹا دیے، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی، اور وہ عورتیں جو جہنم میں تھی وہ ناشکرے پن کی وجہ سے تھی۔ کیا مطلب؟ ایک عورت جو ہے، مرد اس کو کما کے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مگر وہ ناشکری کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں کو دیکھو وہ کتنا مالدار ہے، تمہارے پاس تو بائک ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی ہے۔ تو یہ ناشکری اس عورت کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنی۔ حدیث نمبر 2 اس موضوع پر کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مفہوم ہے کہ عورتیں لعن طعن کی وجہ سے جہنم میں ہوں گی۔ زبان سے شکوے کرنا، شکایت کرنا، منفی کلمات بولنا اور بددعائیں دینا، لعنت کرنا، اگر کوئی عورت اس میں ملوث ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ گناہ گار عورتوں کے بارے میں حدیث نمبر 3 صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دین اور عقل میں عورت سے زیادہ ناقص کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عورتیں مردوں کے معاملے میں دین میں بھی کمزور ہوں گی۔ مرد تو جمعہ میں بیان سن لیا، تھوڑا اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اور اگر وہی مرد جو ہے اس نے اپنی بیوی کو دین کی باتیں نہیں سنائی، اس مرد کو بھی اس پر عذاب ہوگا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد اپنی عورت کی اصلاح نہیں کرے گا وہ عورت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو ایک عورت اگر دین میں کمزور ہے، نماز میں کمزور ہے اور روزہ رکھنے میں کمزور ہے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دین کے معاملات میں عورت سے زیادہ کمزور کسی کو نہیں پایا۔ گناہ گار عورت نمبر 4 میرے عزیزوں، حیا عورت کا زیور ہے۔ جب یہ زیور عورت سے اتر جاتا ہے، عورت اس کو اتار پھینکتی ہے جیسے آج کل کی نئی جنریشن کر رہی ہے، تو یاد رکھیں پھر یہی عورت جو ہے معاشرے کی خرابی کا ذریعہ بنے گی اور ایک فتنہ بن کے ابھرے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے النساء حبائل من الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، ان کے ذریعے شیطان مردوں کو اغوا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ سے دور کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ عورت کے ذریعے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نساء کاسیات عاریات، کہ بعض عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی گھومتی ہیں، یعنی انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جو تنگ ہوتے ہیں یا ان سے ان کا جسم چھلک رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ عورتیں خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں، اور ان کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اگر آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی بے حیا بن کے گھوم پھر رہی ہے تو آپ بھی جہنم میں جلو گے، اور وہ آپ کی بہن یا بیوی آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ آپ کے ذمہ تھا کہ آپ اس کو سمجھاتے، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہیں۔ اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث ہے المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے ذریعے شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے زنا العین النظر، بد نظری آنکھوں کا گناہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی الگ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو عورت بے پردہ یعنی بد نظری کرنے والے پر، عورتوں کو دیکھنے والے پر، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، اور جو عورت بے پردہ گھوم رہی ہے، حدیث میں آتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو کوشش کریں اپنی عورتوں کو پردے میں ڈالنے کی، ورنہ موت کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھی یا گدھے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج جتنا ہم ماڈرن بنتے ہیں اتنا ہی ہم اپنی آخرت کو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گناہ گار عورتیں حدیث نمبر 5، زبان کا غلط استعمال میرے عزیزوں، میری بہنوں، دل کو سیاہ
ضیاع کر دیتا ہے۔ غیبت سننا، چغلی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ فلاں کیا کہہ رہی ہے، فلاں کیا ہوا، حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لا يدخل الجنت نمام، کہ جو چغلی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عورتیں اپنی ساس کی چغلی کرنا، نند کی چغلی کرنا، کوشش کریں اس سے بچیں تاکہ ہم اس وعید سے نکل سکیں۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 6، اسلام نے عورت کو عزت کا تاج دیا ہے، وقار دیا ہے۔ اس کی ہر ادا، ہر زینت، وہ عبادت بھی بن سکتی ہے اور گناہ بھی بن سکتی ہے، وہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے۔ جب زینت گھر کی چار دیواری میں ہو تو یہ ثواب ہے، اور جب زینت گھر کے باہر ہو، بے پردہ نکل کے ہو، تو اس پر سخت جو ہے وعیدیں احادیث میں موجود ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس نیت سے نکلتی ہے کہ لوگ اس خوشبو کو سونگیں، حدیث کے الفاظ ہیں فہی زانیہ، کہ وہ زانیہ ہے۔ اچھا، یہاں زنا سے مراد اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ عورت جو خاص ارادے سے نکلے، ایک عورت جس نے بغیر ارادے کے خوشبو لگا لی، اس کے ذہن میں بھی نہیں، وہ باہر نکل گئی، وہ معذور ہے، اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ خاص ارادے سے نکلنے میں وعید ہے، اور زنا سے مراد حقیقی زنا نہیں ہے بلکہ زنا جیسا فعل ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ گناہ گار عورتیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 7 جو قرآنی آیت ہے، دیکھیں عورتوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ وہ نرمی سے اور شائستگی سے کسی غیر محرم مرد سے بات کرنا ان کے لیے گناہ ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مرد سے بات کریں تو اپنے انداز میں، اپنی آواز میں جو ہے بھاری پن لے کر آئیں۔ نرمی سے بات کرنا ایک عورت کے لیے غیر محرم سے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نرمی سے بات نہ کریں، وہ شخص جس کا دل بیمار ہے وہ تمہاری لالچ کرے گا۔ اس لیے اگر بات کرنی ہے تو حکم ہے کہ سیدھی سادی بات کرو، اس میں لچک نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس امت کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اس فتنے سے بچیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 8، عورتوں کا اپنے چہرے میں تغیر کروانا، نقلی دانت لگانا خوبصورتی کے لیے، دانتوں کے اوپر دانت لگانا خوبصورتی کے لیے، حدیث میں یہ صاف منع ہے، لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح عورت کا بھویں بنانا، عورت کا ٹیٹو گدوانا احادیث میں ممانعت ہے۔ یہ گویا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی شکل ہے اس میں ناشکری کرنا اور تغیر کرنا، اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم اس پہ رک جائیں، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ النامسات، کہ اللہ کی لعنت ہے بھویں نچوانے والیوں پر، اور جو عورت جو ہے نوچ رہی ہے، جو پیسہ لے کے یہ عمل کر رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 9، حسن کی نمائش کرنا، یا پھر جو چیز آپ میں نہیں ہے آپ دھوکہ دے کے وہ لگا رہے ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الواصلہ، اللہ کی لعنت ہے بال جوڑنے والیوں پر، اور بال جو جڑوانے کا ذریعہ بن رہی ہے، جو جوڑ رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی عورتیں اگر وگ لگاتی ہیں اور بال لمبے کرنے کے لیے، یہ دھوکہ دینا اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ گناہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کو کرنا، یہ ہمارے لیے آخرت کی نقصان دہ بات ہے۔ ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، میں بھویں بنواؤں، میں جو ہوں ایک جو ہے ایکسٹرا بال لگاؤں تاکہ میرے بال لمبے لگیں، یا پھر دانتوں پہ میں مصنوعی خول لگواؤں، تو جس عمل پر اللہ کی لعنت ہے اس کو کر کے ایک عورت سوچے کہ میں سکون سے رہ سکتی ہوں، یہ اس کو دھوکہ ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 10، عورتوں کا مردوں کی طرح چلنا، ان کی طرح لباس پہننا، مردوں والا اسٹائل اپنانا، حدیث میں اس کی سخت وعید موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کہ اگر مرد پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور ایک عورت بینک میں یا آفس میں کام کر رہی ہے اور اس کے پر کٹے ہوئے ہیں، وہ پر کٹی ہے، اور مردوں کی طرح اس نے لباس پہنا ہوا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظاہراً لگ رہا ہے کہ وہ فلاں عورت بڑی ماڈرن ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت دنیا کی حقیر تعریف کے لیے
जहन्नम को खरीद रही है। तो कोशिश करें खुद भी इस गुनाह से बचें और अपनी औरतों को भी बचाएं। गुनाहगार औरतें, हदीस नंबर 11। मियाँ बीवी जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दो बर्तन एक जगह होते हैं तो वो बचते ही हैं, नोक झोंक मामूली होती ही है। लेकिन अगर एक औरत जो है नाराजगी की वजह से मर्द से दूर हो जाए, मर्द को अपने से दूर कर दे और अपने करीब ना आने दे, इस पर अहादीस में सख्त वईदें हैं। और ये दूरी अहादीस से मालूम होता है अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर देती है और अल्लाह को नापसंदीदा है ये अमल। इसलिए सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि जो औरत लड़ाई झगड़े की वजह से मर्द से अलग हो जाती है, अपने बिस्तर को अलग कर देती है, मर्द को करीब नहीं आने देती, और जिस रात ये लड़ाई हुई, हदीस में आता है सुबह तक फरिश्ते उस औरत पे लानत भेजते हैं। और लानत का मतलब क्या है? अल-बुअदु अनिर रहमा, कि अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी वो औरत सुबह तक अल्लाह की रहमत से दूर रहती है। लिहाजा कभी लड़ाई हो तो इंसान जो है छोटा बन के, मर्द को भी चाहिए कि वो माफी मांगे, औरत को भी चाहिए कि वो माफी मांगने में पहल करे। हमारे बड़े हमेशा ये कहते हैं कि जब भी किसी की शादी होती तो दोनों को बुला के एक नसीहत करते। वो क्या नसीहत करते दोनों को? कि भाई देखो, तुम एक घर में, एक कमरे में दोनों मौजूद होगे, आपस में नोक झोंक हो सकती है, और हदीस में आता है शैतान को अल्लाह ने कुव्वत दी है कि वो इस खून के अंदर दाखिल होने की और दिल पर बैठ के वसवसा डालने की, तो शैतान आपस में लड़वा सकता है। तो फरमाते कि भाई दोनों को नसीहत करते, अगर तुम्हारी औरत से गलती हो तो तुम कहना कि भाई मैंने माफ किया, और औरत से कहते कि भाई तुम्हारे शौहर से गलती हो तो तुम उसको कहो कि मैंने माफ किया। तो इसी तरह जिंदगी गाड़ी चल सकती है अगर इसी तरह चलाएं। वरना मेरे सामने वल्लाह ऐसे मर्द मौजूद हैं जो बारहा अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं। यानी जो मर्द अगर बाहर मुंह मार रहा है जगह जगह, तो वो अगर उसके लिए जिना तो आम है, तो वो गुस्से में अगर बीवी को 10 दफा भी तलाक दे देता है, दोनों साथ रह रहे हैं। कितने मैं मर्दों को ऐसा जानता हूँ, यानी जब भी वो करीब आते हैं गोया कि वो दोनों जिना कर रहे होते हैं। क्यों? उनको माशरे का, इज्जत का वो होता है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें अपने ज़बान का इस्तेमाल सही करें। गुनाहगार औरतें, हदीस नंबर 12। अगर औरत नफली इबादत भी शरीयत से हट के करेगी तो वो उसके लिए गुनाह बन जाएगी। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि किसी औरत के लिए जायज नहीं कि उसका शौहर मौजूद हो और वो उससे पूछे बगैर रोजा रख ले। वजह ये उलमा बताते हैं, मुहद्दिसीन बताते हैं, क्या पता कि मर्द को उसके करीब आना हो और उस औरत ने रोजा रखा हुआ हो और इस वजह से मर्द उसके करीब ना जा सके। इसलिए हदीस में हुक्म है कि अगर मर्द मौजूद है तो औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से पूछ के रोजा रखे। देखो इसमें क्या हिकमत है। ज़ाहिरन ये औरतों को लगेगा कि हम पे तो इतनी पाबंदी है, लेकिन अल्लाह हमें तख्लीक करने वाला है, ये उसका हुक्म है। हम आंख बंद करके अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। गुनाहगार औरतें, हदीस नंबर 13। सही बुखारी की हदीस है कि किसी औरत के लिए जायज नहीं कि वो मर्द की गैर मौजूदगी में उस घर में किसी मर्द को दाखिल करे। तो सही बुखारी में भी हदीस है, सही मुस्लिम में भी हदीस है। मसलन आपका लाइट का मसला है, एसी का मसला है, फ्रिज का मसला है, तो अगर एक औरत मर्द नहीं है और वो किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में दाखिल कर लेती है, उसके घर में उसका जवान बेटा भी नहीं है, तो ये उस औरत के लिए जायज नहीं है। वजह उस औरत की सेफ्टी है। क्या पता किसी मर्द का जो है उस पर शैतानी वसवसा आ जाए, उसमें औरत ही का नुकसान है। गुनाहगार औरतें, हदीस नंबर 14। अल्लाह और उसके रसूल के बाद औरत की निजात का जो रास्ता है वो उसका शौहर है। जो औरत अपने शौहर को तंग करती है, उसको बार बार नाराज करती है, अहदीस में इसकी सख्त वईदें हैं। हत्ता कि हदीस में आता है कि जन्नत की हूरें उस औरत से कहती हैं कि ये तुम्हारे पास चंद दिनों का मेहमान है, इसको तकलीफ मत दो, और फिर बदुआ देती है अल्लाह तुझे हलाक करे। ये तुम्हारे पास चंद दिनों का मेहमान है, अनकरीब ही हमारे पास आएगा। यानी अगर कोई औरत अपने किसी शौहर को भी तकलीफ देती है, उस अमल पर जन्नत की हूरों की लानत का वो मुस्तहिक बनती है। अच्छा, जिस तरह औरतें अगर मर्द को तकलीफ दें ये गुनाह कबीरा है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मारता है तो हदीस में मुमानियत है कि किसी के लिए जायज नहीं कि वो चेहरे पर मारे। तो मर्द के लिए भी अपनी बीवी को तकलीफ देना, ईजा देना, उसको परेशान करना, उसको तंग करना, उसको ऊपर गाली निकालना, अहदीस में सख्ती से मुमानियत है। बल्कि कुरान कह रहा है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि ये औरतें मेरी बंदियां हैं, इनके साथ भलाई से पेश आओ। और ये सिफारिश अल्लाह कर रहा है मर्दों से बीवियों के बारे में। सही मुस्लिम की एक हदीस है, जो औरत इस हाल में फौत हुई कि उससे उसका शौहर राजी है तो वो जन्नती है। इस हदीस से पता चला
ایک عورت اس حال میں فوت ہوئی، اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا تھا. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جہنمی ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں، میرے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ عورت کہتی ہے کہ جی میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں تمہیں چائے بنا کے دو، تم خود چائے بناؤ. اب جب میاں بیوی کا پھڈا ہوتا ہے، مت خود چائے بنا رہا ہے. مجھے خود ایک مرد نہیں اور شخص نے بات بتائی، اور مجھے واللہ میں کہہ رہا ہوں یہاں تک بتایا ایک شخص نے کہ 1.5 سال سے وہ گھر کے باہر کا کھانا کھا رہا ہے. اس کی بیوی اور اس کی اتنی ناچاقی ہوئی ہے کہ بیوی اور بیٹیاں، واللہ میں یہ الفاظ بتا رہا ہوں، اپنا کھانا بناتی ہیں اور ساتھ کھاتی ہیں، اور شوہر جو ہے نا اپنا کھانا الگ کھاتا ہے. یعنی وہ ناچاقی ہے کہ جو سالوں سالوں چل رہی ہیں. نہ مرد کو جھکنے کی توفیق ہے، نہ عورت کو جھکنے کی توفیق ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو عزت دوں گا، بلندی دوں گا. گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 15. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ عورتیں جو ہیں قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں. اسلام عورتوں کو منع کرتا ہے. ابن ماجہ اور سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. جو عورتیں مزارات پہ منت کے دھاگے باندھ رہی ہوتی ہیں، چادریں چڑھا رہی ہوتی ہیں، تو حدیث میں سخت ممانعت اس چیز کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 16. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت کو دیکھا، اس سلسلے کی جو حدیثیں چل رہی ہیں اس میں ایک حدیث ہے کہ عورت پر اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہہ رہا ہے جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَوَشَ الْوُجُوهِ، وہ عورت ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے آنے پر اپنے چہرے کو نوچے، جھگڑے کے وقت اپنے چہرے کو نوچے یا اپنے بالوں کو نوچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا جب بھی کوئی پریشانی آئے، بلا آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور صبر کریں اور کیا کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کی برکت اللہ نے مجھے یہ عطا کری کہ کچھ عرصے بعد میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نکاح کرا دیا. دیکھیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وقت بڑا مرہم ہے، آپ کو صبر آ ہی جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس وقت صبر کیا تو آپ کو اجر ملے گا، اور اس وقت صبر نہیں کیا الٹا آدمی گناہگار ہوگا. گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 17. آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، ایک کو دیکھ کے دوسرا رنگ پکڑتا ہے، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا رنگ پکڑتا ہے کہ اگر ڈیفینس کی عورتوں نے یا مردوں نے ٹیٹو بنوایا یا امریکہ میں ٹیٹو عام ہوا تو ہم بھی ٹیٹو بنوائیں. اور 1400 سال پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیٹو گدوانے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری. تو جو مرد یا عورتیں ٹیٹو گدواتے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، میرا ہے. اسی لیے خودکشی کرنا اس لیے حرام ہے کہ جسم اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ فیشن کے لیے اور لوگوں کے سامنے شو آف کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹیٹو گدوانا حرام ہے. گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 18. اسلام عورت کی حفاظت چاہتا ہے، اسی حفاظت کے لیے اسلام میں ایک عورت کا دوسرے شہر جانا اور دوسرے ملک جانا یہ ناجائز اور حرام ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کسی عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. لہذا عورت کسی محرم کے بغیر اگر عمرہ کرے گی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. اور اگر اس کا وہ دوسرے شہر سے ہے تو اس کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس کی سخت ممانعت ہے. گناہ گار عورتیں، حدیث نمبر 19. جب میاں بیوی ایک گھر میں ہوتے ہیں تو آپس میں نوک جھونک، تھوڑی بہت تلخ کلامی، کبھی مرد کو غصہ آ گیا، کبھی بیوی کو غصہ آ گیا، تو ایک معمولی بات ہے. لیکن اس پر جو ہے گالیاں دینا، ہاتھ اٹھانا اور شوہر کا جو ہے بیوی کا نفقہ بند کر دینا، یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اس عورت پر جنت حرام ہے. یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو تکلیف بھی دے رہی ہے اور اس کا شوہر اس کا نفقہ ساری چیز
چیزیں پورا کر رہا ہے اور پھر وہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسی عورت پہ جنت حرام ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس سے مردوں کی جو ہے نا فضیلت کا معلوم ہو رہا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے اس کے حق کی وجہ سے، لیکن یہ سجدہ کرنا ناجائز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مثال دی کہ ایک مرد کی عورت پر اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس فضیلت کی وجہ سے اگر حکم ہوتا عورت کو کہتا کہ تم اپنے مردوں کو سجدہ کرو۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نظام چلانا ہے اور دنیا میں خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ کبھی آپ کو خوشی ملے گی اولاد کی پیدائش پہ، کبھی مال آنے کی خوشی ملے گی، کبھی مال جانے کا غم ملے گا، کبھی کسی بھائی کے جانے کا غم ملے گا، کبھی کسی بہن کی جانے کا غم ملے گا۔ تو حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، چاہے اس کا بھائی مرے، بہن مرے، والدہ مرے، باپ مرے، اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اس کا سوگ منا سکتی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت وہ غم میں رہے، وہ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 22۔ میاں بیوی کے جو ازواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں، اور یہ امانت شوہر پر بھی ہے کہ وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، اور عورت پر بھی ہے کہ وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، اور دونوں کے لیے حرام ہے کہ وہ اس امانت کے بارے میں، اس تعلقات کا کسی سے ذکر کریں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن، روز قیامت، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین وہ ہوں گے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، کہ جو میاں بیوی کی خلوت کے اوقات اور وہ راز جو ہے کسی کو بتائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر کوئی دنیا میں ایسا کرے گا، ایک عورت اپنی سہیلیوں سے تذکرہ کر رہی ہے اور ایک مرد اپنے دوستوں میں بڑی بڑی ڈینگیں مار مار کے ان باتوں کو بتا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ بدترین مرد ہوگا اور قیامت کے دن وہ بدترین عورت ہوگی۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 23۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ دیگر جگہ پر اپنے کپڑے اتارے، شریعت نے سخت جو ہے اس بات سے منع کیا ہے۔ ایک عورت جو ہے ایسی جگہ اگر کپڑے اتار رہی ہے کہ جہاں گناہ کا اندیشہ ہے، اگر اپنی کسی عزیز اپنے والدین کے گھر میں واش روم میں نہا رہی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام جو ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ عورتیں کن مقامات پر اپنے کپڑے کو نہیں اتار سکتی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جو عورت اپنے گھر کے علاوہ، اپنا گھر، اس کے شوہر کا گھر، اس کے والدین کا گھر، اس کے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے، اور وہ کپڑے اتارنے کا مطلب کسی گناہ کے لیے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو پردہ تھا اس پردے کو پھاڑ دیا۔ اور ایسی جگہ کپڑے اتارنا جہاں اس کی عزت خطرے میں ہو، شریعت کہتی ہے اس جگہ اس عورت کا جانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں کپڑے کو چینج کرنا وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 24۔ دنیا میں اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے اس میں امتحان کے طور پر غم بھی آتے ہیں، فرحتیں بھی ملتی ہیں، خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتے ہیں، یہ دنیا کا نظام اللہ کو چلانا ہے، لیکن ایک عورت کے لیے عمل جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت جو شوہر کے مرنے پر یا عزیز و اقارب کے مرنے پر ایسے زار و قطار رو رہی ہو کہ دور دور تک اس کی آوازیں جا رہی ہوں، اگر وہ عورت توبہ نہیں کرتی مرنے سے پہلے تو قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس کے جسم پر قطران کا لباس ہوگا اور اس کا جسم خارش زدہ ہوگا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ تو خاص طور پر جو ایسی عورتیں ہیں جو محرم میں نوحہ کرتی ہیں اور ایسے زار و قطار روتی ہیں، تو شریعت نے 3 دن کے بعد شوہر کے سوگ کے علاوہ کسی اور سوگ کو جو 3 دن سے زائد ہو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 25۔ کسی سے کوئی چیز ادھار مانگنا، پلیٹ ہو گئی، کپڑے ہو گئے، زیور ہو گئے، اس کو لے کر واپس نہ کرنا، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایک صحابی
انہوں نے جہاد میں مال غنیمت میں ایک معمولی سی چیز رکھ لی. صحابہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے. شہید ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہنمی ہے. پھر بتایا کہ انہوں نے مال غنیمت میں فلاں چیز کو جو ہے بغیر اجازت کے چھپا کے رکھا ہے. اسی لیے ان عورتوں کے لیے خاص وعید ہے کہ جو لوگوں سے ان کی چیزیں لے لیتی ہیں مگر واپس نہیں کرتی. حساب کتاب کے دن آنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے اور واپس نہیں کری تو آپ کے لیے جہنم کی وعید ہے. ہم غور کریں، دماغ پہ زور دیں. کسی کا حق مارا ہوا ہے جو ہم بھول رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس کا حق لوٹائیں. گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 26. اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح یہ جائز نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، منافقت ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے. تو آج کل والدین کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی 12 سال 13 سال 14 سال کے ہیں، دونوں بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لی، تو شریعت اس نکاح کو باطل قرار دیتی ہے. گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 27. اسلام جو ہے لوگوں پر نرمی کا، شفقت کا، رحم دلی کا حکم دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. ایک عورت چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کسی انسان کیا جانور کو بھی تکلیف دے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے، سابقہ امت کے امتیوں میں سے ایک عورت کی آپ سے ہم نے بات کی کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا رکھا اور اس کو باندھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا اور اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ وہ، حدیث کا الفاظ بتا رہا ہوں، کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لیتی. اس بھوک کی حالت میں وہ بلی مر گئی. فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کی وعید سنائی. اگر ایک عورت بہت نیک ہے لیکن وہ جانوروں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے. گناہگار عورتیں، حدیث نمبر 28. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، گالی دینا، احادیث میں اس کی ممانعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف کی گئی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بڑی نمازی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، تہجد پڑھتی ہے. پھر کہا کہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس پر مجھے ایک ویڈیو یاد آئی. ایک عورت، کیمرہ یہ ویڈیو دکھا رہا ہے ایک گلی کی جہاں آمنے سامنے گھر ہیں. ایک عورت نے اپنے گھر کے قریب جو فٹ پاتھ تھی وہ سارا جو ہے اس نے کچرا سمیٹا اور اس کو صاف کیا اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا، گھر کے اندر چلی گئی. دوسری عورت جو اس کے سامنے والے گھر کی تھی، وہ عورت گھر سے باہر نکلی. واللہ میں نے دیکھا کہ اس نے جو سارا اس کے گھر کے پاس جو کچرا تھا اس نے وہ سارا کچرا اس عورت کے گھر کی طرف پھینکا. کیا ہوا؟ کیا ایک عورت پہ شیطان آیا، اس شیطان نے اس عورت کے ذریعے ایک فتنہ پھیلایا اور وہ عورت جو ہے اس فتنے کا ذریعہ بنی. تو کوشش کریں بھائی کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ برائی بھی نہ کریں. ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جو بالکل اس کے برخلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فلاں عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے مگر لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے. تو معلوم ہو ایک عورت نماز روزہ سب کر رہی ہے، اگر کسی کو تکلیف دے رہی ہے تو وہ جہنمی ہے. اگر مرد ایسا کر رہا ہے تو وہ جہنمی ہے. گویا کہ جنت کا معیار کیا ہوا؟ ایذاء مسلم سے بچنا، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو. تو میرے عزیزوں، یہ جو میں نے 28 حدیثیں وہ سنائی ہیں جن میں عورتوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو بھائی میں نے یہ ریکارڈ کرایا ہے اس نیت سے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو خوش و خرم شاداب رکھے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے. تو آپ اللہ کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ کے لیے بھی ثابت ہوگی. مزید اصلاحی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں.